مالکم من الہ غیرہ، کہ رب العالمین تو علاوہ کوئی فعال لما یرید ہے وے، کہ اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی علا کل شیء قدیر ہے وے، کہ اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی یفعل ما یشاء ہے وے، کہ اللہ دی ذات تو علاوہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء ہے وے۔ اللہ دا نبی کہہ رہے میری قوم مالکم من الہ غیرہ، او کیا اللہ تو علاوہ میں اج پوچھنا وا اللہ تو علاوہ کوئی گنج بخش ہے وے، کہ اللہ تو علاوہ کوئی گنج شکر ہے وے، کہ اللہ تو علاوہ کوئی بیڑا تکل والا ہے وے، کہ اللہ تو علاوہ کوئی جناب جھولے لال ہے وے۔ اور نہ میرے ویران جیڑیاں خوبیاں جیڑیاں صفتاں نال اج انہاں درباراں والیاں نو متصف کیتا گیا ہے، اے ساریاں خوبیاں عرش والے رحمان دیاں نے، اسی ولیاں دی پہچان نو سمجھیا ہی نہیں دا، اسی ولیاں دی قدر نو سمجھیا ہی نہیں دا، اسی ولیاں دی شان انہاں دے مقام نو انہاں کے بڑھایا ہے، انہاں کے بڑھایا ہے۔ او ویرو اسی تے نبیاں تے بھی سٹاپ نہیں کیتا، بلکہ انہاں ولیاں نو چکیا تے ڈائریکٹ رب دے برابر کر چھڈیا ہے، اسی تے رب دے برابر کر چھڈیا۔ حالانکہ ایک ولی دی شان ان دے مقام تو رتی بر اسی اگے بھی نہیں بتا سکتے، اور نہ ہی ولی دی شان نو ایک رتی بر پیچھے کر سکتے۔ ولی بسی قرآن نے دسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے ہونے جڑے میرے کولوں ڈر گئے، جنہ میرے کولوں اپنے آپ نو ڈرا کے رکھیا، کل قیامت والے دن میرے کول آن گے، انہاں نو کسے قسم دا خوف بھی نہیں ہوئے گا تے کسے قسم دی پریشانی تے غم بھی نہیں ہوئے گا۔ سیدھی جی بات۔ تو بہرحال قرآن کہہ رہا کہ صالح علیہ السلام جدو اپنی قوم چاہے نا، پیچھے تسی سن لیا ہود علیہ السلام اپنے قبیلے چ قدم رکھیا، نوح علیہ السلام نے اپنے قبیلے چ قدم رکھیا، حضرت شیس علیہ السلام نے، حضرت ادریس علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام نے، سارے نے پیغام ایک ہی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ چار لفظ نے میرے ویرو، لا الہ الا اللہ، یہ چار لفظاں نال ایک کلمہ بندا ہے، اور جیڑا بندہ ان دی پہچان کر گیا ان دی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب تے جنتی بھی پکا۔ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی پکارن دے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے 21ویں سپارے اندر 20ویں سپارے اندر شروع دے اندر میرے رب نے یہ بات اچھی طرح سمجھائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں زمین آسمان پیدا میں کیتے نے، زمین آسمان پیدا کرن تو بعد کیا کوئی بندہ اس چیز دے لائق ہے کہ انہوں عبادت دے لائق سمجھا جائے، انہوں پکارن دے لائق سمجھا جائے؟ اللہ فرماندے نے پکارانوں میں سننا وا، مجبور بندے لاچار بندے اور جڑے پھس جان رب کہندا انہاں نوں میں کڈنا وا، کیا میرے تو علاوہ بھی کوئی ہے وے جڑا پھسیاں نوں کڈ سکے، جڑا مصیبت زدہ نوں نجات دے سکے؟ اللہ پاک فرماندے نے اور جدوں سارا کچھ میں کرنا پھر من جاؤ لا الہ الا اللہ۔ او میرے ویرو دین اسلام دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے، قرآن دے آن دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے۔ محمد عربی نو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنایا ہے، اور میرے پاک پیغمبر مکہ مکرمہ دی دھرتی تے آئے نے، ربیع الاول دے اندر میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آئے نے۔ اے برکتہ والا مہینہ، اے شانت عظمتہ والا مہینہ گزر رہا ہے نا، لوگ بڑیاں خوشیاں منا رہے ہیں، بڑے چاواں نوں پے ہوئے نے، ہر بندہ ہی جناب بڑا خوش ہے کہ یار اس مہینے چ نبی پاک دی پیدائش ہوئی، کوئی 9 نو مننے، کوئی 12 نو مننے، کوئی 18 نو مننے، جدوں مرضی من، لیکن نبی پاک دی اس مہینے چ آمد ہوئی، اے خوشی سارے منا رہے ہیں۔ لیکن کدے سوچیا بیٹھ کے اللہ دے نبی آئے کیوں نے؟ میرے پاک پیغمبر اس کائنات دے اتے اپنا وجود لے کے کیوں آئے نا؟ رب نے اپنے محبوب پیغمبر نوں بھیجیا کیوں ہے؟ اور میرے دوستو صرف ایک ہی مشن لے کے، صرف ایک ہی مقصد لے کے، صرف ایک ہی پیغام لے کے، لوگوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میرے محبوب پیغمبر آئے نے تاکہ لوگاں نوں سمجھ آ جائے کہ کائنات دا رب ایک کوئی ہے، تو عرش والا رحمان ہے۔
نبی پاک علیہ السلام آدم علیہ السلام دی اولاد دے اندر جڑیاں برائیاں سن، نوح علیہ السلام دی قوم دے اندر جڑے ویل سن، حضرت ادریس پیغمبر دی قوم دے اندر جڑیاں بدخویاں سن، حضرت جناب ہود علیہ السلام دی قوم دے اندر جڑے عیب سن، صالح علیہ السلام دی قوم دے اندر جڑیاں جناب چشم پوشیاں سن، حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دے اندر جڑا گھٹیا گناہ کیتا جاندا سی، ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے اندر جڑا لوگاں دی پوجا کیتی جا رہی سی، حضرت یونس، یوسف، یعقوب، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر جڑیاں گناہ تے برائیاں کیتیاں جا رہی سن، انہاں ساریاں دی نفی کرنے واسطے آئے اور محبوب کائنات ربیع الاول چ تاں آئے تاکہ لوگ او سارے گناہ چھڑ کے انہاں نیکیاں تے لگ جان جڑیاں نیکیاں کرن دا رب نے پہلیاں امتاں نوں بھی حکم دیتا اور میری امت محمدیہ نوں بھی حکم دے چھڈیا۔ آپ دی آمد دا مقصد یہ ہے، آپ دے آمد دا پیغام ہے، نبی پاک دا اس جہان تے زندگی گزارن دا مشن ایسی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ آپ جس وقت جہان تو گئے نے نا اپنی 63 سالہ زندگی گزار کے، تو آپ فرما رہے سن میرے صحابہ مینوں ڈر ہے کہ میرے بعد تسی فتنے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وہ فتنہ کی سی؟ وہ شرک ہی سی۔ وہ فتنہ کی سی؟ وہ مزار پرستی سی۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ میری وفات تو بعد میری قبر نو جڑا نا مزار نہ بنا دیا جی، بت گاہ نہ بنا دیا جی، اے نہ ہوئے کہ لوگ میری قبر تے بھی آ کے متھے ٹیکن لگ پے۔ آپ نے منع فرما دیتا۔ آپ نے فرمایا پہلیاں امتاں تاں تباہ ہوئیاں انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو پوجا گاہ بنا لیا، جویں تسی پہلے سنیا کہ شیس علیہ السلام فوت ہوئے، شیطان نے انہاں دی شکل لیا کے لوکاں نو دے دیتی، لوگ انہاں دی پوجا کرن لگ پے۔ اج وہی بیماریاں ساڈے چ نے، تے کیا ساڈے سامنے قرآن نہ پڑھیا جائے؟ کیا سانو نبی پاک دی حدیث نہ دسی جائے؟ نالے اسی عیب کریے تے نالے اسی سننا بھی پسند نہیں کرتے کہ کام غلط نے۔ اور میرے بھائی اللہ کو ہدایت دی دعا کریا کر، اللہ پاک زندہ رکھے، اسلام تے رکھے، اللہ موت آئی ایمان ساتھی نت کرے۔